بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہم بزنس مینجمنٹ اینڈ انڈسٹریل اکنامکس، MGM 221 232 242 اینڈ MGT 331۔ یہ مختلف ٹیکنالوجیز میں الیکٹریکل، الیکٹرانکس، مکینیکل، انسٹرومنٹ، کیمیکل، فاؤنڈری اینڈ پیٹرن میکنگ، ٹیکسٹائل، اسپننگ، میٹرولوجی اینڈ ویلڈنگ، آٹو اینڈ ڈیزل، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ، فوڈ، آٹو اینڈ فارم مشینری، پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس، کاسٹ میٹل اینڈ فاؤنڈری، ڈائی اینڈ مولڈ، شوگر، میکاٹرونکس، ٹیکسٹائل، ویونگ، فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن، مکینیکل وغیرہ، انسٹرومنٹ، مائن الیکٹریکل اور مائن مکینیکل، لیدر اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے لیے کامن سبجیکٹ ہے۔ سمارٹ سلیبس کے مطابق اس کا ہم پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں، نیچر اینڈ لٹرل میننگ آف اکنامکس۔ اس چیپٹر میں ہم یا اس لیکچر میں ہم نیچر آف اکنامکس، لٹرل میننگ آف اکنامکس، ڈیفینیشن آف اکنامکس بائی آدم اسمتھ، امپورٹنٹ پوائنٹس آف ڈیفینیشن، کریٹیسزم آن ایڈم اسمتھس ڈیفینیشن اینڈ رپلائی ٹو دا کریٹیسزم ڈسکس کریں گے۔ معاشیت کی نوعیت، سب سے پہلے کہ معاشیت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا مضمون ہے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اکنامکس آپ پڑھ رہے ہو، یہ معاشیت کے ٹاپک سے آپ نے پڑھے ہیں، تو معاشیت کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو بیسیکلی آپ کے سامنے دیکھیے کیا ہے لکھا، معاشیت کا بنیادی موضوع اور نوعیت معاشی مسائل ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ایک ہی آپ کا جواب کہ اس کا معاشیت کا بنیادی موضوع اور نوعیت معاشی مسائل ہیں۔ ہر معاشرے میں لوگوں کی ضروریات بے شمار ہیں، جبکہ ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی مقدار یا تعداد انتہائی کم ہے، اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل یا آمدنی حاصل کی جائے، اور پھر ان وسائل کو اس طریقہ سے سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری ہو سکے۔ لوگوں کی اسی کوشش اور طرز عمل کا مطالعہ ہم معاشیات میں کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ممالک تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمن، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک میں لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہے اور فی کس آمدنی بھی زیادہ، جبکہ اکثر ممالک، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، بہت غریب اور پسماندہ ہیں، جن میں لوگوں کا معیار زندگی بھی پست ہے، فی کس آمدنی بھی بہت کم ہے اور غربت کا دور دورہ ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ ممالک بھی کبھی پسماندہ اور غریب تھے، لیکن انہوں نے معاشیات کی مدد سے اپنے وسائل کو بہتر منصوبہ بندی کے تحت استعمال کیا، اور آج ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ آج کے پسماندہ ممالک بھی اگر اپنے وسائل کو معاشی اصولوں کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ناخواندگی، غربت، جہالت، افراط زر، افراط آبادی اور بے روزگاری وغیرہ جیسے اہم مسائل سے نجات حاصل کر کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معاشیات کا علم انہی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے، اور یہی اس کی نوعیت ہے۔ اب معاشیات کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، جسے ہم لٹرل میننگز آف اکنامکس کہہ سکتے ہیں۔ معاشیات کو انگریزی میں اکنامکس کہتے ہیں، جو قدیم یونانی زبان کے لفظ اوئکونومس سے ماخوذ ہے۔ یہ دو الفاظ کے ملاپ سے بنا ہے، ایک اوئکو اور جس کے معنی گھر اور گھرانے کے ہیں، دوسرا نوموس جس کے معنی انتظام یا تدبیر کے ہیں۔ چنانچہ اکنامکس کے ابتدائی معنی انتظام یا تدبیر گھرانہ کے ہیں، یعنی ایک فیملی کا اپنی آمدنی کو معاشیات کے مطابق استعمال میں لانا۔ اس لیے معاشیات کو اقتصادیات بھی کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی کفات شعاری کے ہیں۔ جہاں تک لفظ معاشیات کا تعلق ہے تو یہ لفظ عربی زبان کے لفظ عیش سے نکلا ہے، جس کے معنی زندگی کے ہیں، خصوصاً وہ زندگی جس کا تعلق کھانے پینے سے ہوتا ہے۔ اسی سے معاش اور معیشت کے الفاظ نکلے ہیں، اور ان دونوں کا مطلب ذریعہ زندگی ہے، یعنی روزی یا دولت جس سے ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، سورہ قصص میں 58 نمبر آیت ہے، یعنی ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے جنہیں اپنی معیشت یا سامان عیش پر ناز تھا۔ گویا لفظی اعتبار سے بطور علم معاشیات کا مطلب ہے ذرائع یا وسائل زندگی کا علم۔
وسائل یا ذرائع یا وسائل زندگی کا علم۔ اس کے بعد معاشیات کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، ان کی تعریفوں کا تصور کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ علم معاشیات کی اب تک جیسے میں بتا چکا ہوں بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، اور ہر ماہر معاشیات نے علم معاشیات کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھا ہے۔ چند ماہرین مثلا آدم سمتھ، مالتھس، ریکارڈو اور جے ایس مل وغیرہ معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہیں۔ الفریڈ مارشل اور اس کے حامی مثلا پروفیسر پیگو، کینن وغیرہ اسے مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر رابنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاشیات محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کی تکمیل کا علم ہے۔ غرض کہ معاشیات کی ہر تعریف میں نفس مضمون ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، اور علم معاشیات ان مختلف تعریفوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ کینز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ معاشیات کی تعریفوں کی بھرمار نے معاشیات کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ المختصر ہم علم معاشیات کے تصور کو سمجھنے کے لیے اس کی چند اہم تعریفوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان اہم تعریفوں کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کلاسیکی مکتبہ فکر یعنی کلاسیکل اسکول آف تھاٹ۔ قدیم ماہرین معاشیات آدم سمتھ اور اس کے ساتھی جے ایس مل، پروفیسر سینئر، مالتھس اور ریکارڈو وغیرہ یہ معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا دوسرا درجہ ہے نو کلاسیکل مکتبہ فکر، نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ۔ مارشل اور اس کے ساتھی پیگن، کینن وغیرہ نو کلاسیکی مکتبہ فکر کے معاشیات دان کہتے ہیں ان کو ہم، جو معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پروفیسر رابنز اور جدید ماہرین معاشیات ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس۔ رابنز، جے ایم کینز اور سیموئلسن وغیرہ جدید ماہرین معاشیات ہیں اور معاشیات کو محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کی تکمیل کا علم قرار دیتے ہیں۔ ان تینوں مکتبہ فکر کی تعریفوں کی وضاحت ہم آنورڈ کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم آدم سمتھ کی معاشیات کی تعریف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آدم سمتھ کو ہم کلاسیکی مکتبہ فکر کہتے ہیں اور یہ معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہیں۔ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ۔ آدم سمتھ کو ہم بابائے معاشیات اور بانی معاشیات کہتے ہیں۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے۔ ان کے پیروکاروں کو کلاسیکی معاشیات دان کہتے ہیں۔ آدم سمتھ نے 1776 میں سب سے پہلے ایک باضابطہ اور مفصل کتاب لکھی جس کا نام دولت اقوام کی نوعیت اور اس کے اسباب کے بارے میں ایک تحقیق یعنی این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کازز آف دی ویلتھ آف نیشنز، اور مختصراً ہم اسے ویلتھ آف نیشنز کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اقوام کی دولت کے اسباب اور نوعیت پر بحث کی ہے۔ آدم سمتھ کی اس کتاب کے مطالعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے اور کہا کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے۔ اس تعریف کے اگر ہم اہم پوائنٹس کو دیکھیں تو ان کے 4 پوائنٹ میں 4 حصوں میں دولت کے تصور کو آدم سمتھ نے پیش کیا۔ پروڈکشن آف ویلتھ، کنزمپشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ۔ سب سے پہلے پروڈکشن آف ویلتھ، پیدائش دولت۔ پیدائش دولت یعنی پروڈکشن آف ویلتھ، اس حصے میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ معاشیات میں 4 عاملین پیدائش ہیں جو مل کر اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں عزیز طلبہ یہ جاننا ضروری ہے کہ دولت سے مراد اشیاء اور خدمات ہیں۔ آدم سمتھ کے مطابق دولت سے مراد اشیاء اور خدمات ہیں، اور یہ چاروں چیزیں پروڈکشن آف ویلتھ، کنزمپشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ، پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت میں اس ساری دولت سے مراد اشیاء اور خدمات کے آدم سمتھ کے مطابق معاشیات میں 4 عاملین پیدائش ہیں جو مل کر اشیاء اور خدمات یعنی دولت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے زمین، دوسرے نمبر پر محنت، تیسرے نمبر پر سرمایہ اور چوتھے نمبر پر تنظیم، یعنی 4 عاملین پیدائش: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن۔ زمین جو ہے، زمین سے مراد ایک اہم عامل پیدائش ہے۔ اس میں جگہ اور قدرت کے مفت عطیات مثلا سورج کی روشنی، بارش کا پانی اور ہوا وغیرہ شامل ہیں۔ محنت یعنی لیبر، انسان کی ذہنی و جسمانی صلاحیت جسے اشیاء اور خدمات کی پیدائش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سرمایہ
ایسا عمل پیدائش جس کو مزید دولت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تنظیم، فرد یا افراد کا مجموعہ جو کاروبار کے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ ایسا عمل پیدائش جو کاروبار کا انتظام کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے یا نقصان برداشت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کنزمپشن آف ویلتھ، دولت کو پیدا کرنے کے بعد کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ صارفین زندگی کی ضروریات کے حصول کے لیے دولت کو خرچ کرتے ہیں، اور صرف دولت کے پہلو میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ کم از کم دولت خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے کنزمپشن آف ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تقسیم دولت۔ آجرین 4 عاملین پیدائش کی شکل میں دولت پیدا کرتے ہیں۔ پیدا شدہ دولت انہی 4 عاملین کے درمیان درج ذیل صورتوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یعنی زمین کو لگان، مزدور کو اجرت، سرمایہ پر سود، اور آجر کو جو اینڈ پہ کاروبار میں یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس سے نفع یا نقصان ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ایکسچینج آف ویلتھ، عاملین پیدائش کی حاصل کردہ دولت کو اشیاء اور خدمات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اشیاء اور خدمات کا تبادلہ وجود میں آتا ہے۔ تبادلہ دولت سے مراد کہ دولت ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کس طرح منتقل ہوتی ہے، اور بیرونی تجارت کی بدولت کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے آدم سمتھ کی ڈیفینیشن کے، کہ وہ کہتے ہیں نا معاشیات دولت کا علم ہے، یعنی پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت۔ تو ان چاروں سے مراد کیا ہے؟ اشیاء اور خدمات کی پیدائش، اشیاء اور خدمات کا استعمال، اشیاء اور خدمات کی تقسیم اور اشیاء اور خدمات کا تبادلہ۔ تو ان چاروں پوائنٹس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جو دوسرے کلاسیکی ماہرین معاشیات ہیں ان میں N.W. سینئر، G.S. مل، فرانسس واکر، پروفیسر ہیلے اور چیپمین وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے بھی آدم سمتھ کی تعریف کی تائید کی ہے۔ اب ہم اس کی امپورٹنٹ خصوصیات کو ڈسکس کرتے ہیں، یا اہم پوائنٹس کو یا خوبیوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس تعریف کی 3 اہم جو فیچرز ہیں، خوبیاں ہیں۔ ایک تو ہے بیسڈ آن ویلتھ، دوسرا فزیکل آئٹمس، اور تیسرا ایزی اینڈ سمپل۔ یعنی مطلب پہلے کا یہ ہے بیسڈ آن ویلتھ، دولت پر بنیاد، معاشیت کے مضمون کی بنیاد دولت پر ہے۔ آدم سمتھ کے مطابق دولت پر بنیاد ہے اس مضمون کی۔ دولت کی پیدائش، صرف دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت کو عملی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر مادی اشیاء، کلاسیکی مکتبہ فکر کی یہ تعریف صرف مادی اشیاء کا ذکر کرتی ہے، جبکہ غیر مادی اشیاء یعنی خدمات کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ایزی اینڈ سمپل، آسان اور سادہ ہے، یعنی یہ تعریف سادہ اور عام فہم ہے، معاشرے میں رہنے والے تمام افراد اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہے اس کی تعریف پر، آدم سمتھ کی تعریف پر مختلف اعتراضات ہوئے، جن میں امپورٹنٹ کریٹیسزمز چند ایک یہ ہیں، یعنی کلاسیکی ماہر معاشیات کی تعریف پر اس زمانہ کے برطانوی ماہرین اخلاقیات، جن میں رسکن اور کارلائل کے نام قابل ذکر ہیں، انہوں نے نکتہ چینی کی ہے اور کہا کہ آدم سمتھ اور اس کے پیروکاروں کی پیش کردہ تعریف معاشیات کو بدنام کرنے والی ہے، کیونکہ اس کو محض دولت کا علم قرار دیا ہے، جس سے عوام کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، یہ لوگوں کو زر پرستی اور خود غرضی کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا پڑھنا اور پڑھانا فقط وقت کا ضیاع ہے، اور اس کو دال روٹی کا علم اور شیطانی علم قرار دیا ہے۔ المختصر چند ایک اعتراضات جو رسکل اور کارلائل نے اس تعریف پر، آدم سمتھ کی تعریف پر کیے، وہ یہ ہیں۔ نمبر پہلا ہے ویلتھ۔ کلاسیکی ماہرین معاشیات کے مطابق معاشیات دولت کا برائے دولت مطالعہ ہے، یعنی یہ دولت کو ہی اصل مقصد قرار دیتا ہے اور انسان اور اس کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ پہلا اعتراض تھا کہ یہ دولت کا برائے دولت مطالعہ ہے۔ دوسرا اعتراض اس پہ ہوا کہ یہ ذاتی مفاد کا علم ہے، پرسنل بینیفٹ۔ اس ضمن میں اعتراض کیا گیا کہ علم معاشیات گھٹیا، مفاد پرستی اور دولت کی اندھی ہوس کا درس دیتا ہے۔ تیسرا اعتراض کیا گیا کہ آدم سمتھ کی تعریف صرف ان سرگرمیوں کا جائزہ لیتی ہے جن کا تعلق دولت سے ہے۔ چوتھا اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ ہیومن ویلفیئر یعنی انسانی فلاح کے بارے میں، یہ تعریف انسانی فلاح و بہبود کا ذکر نہیں کرتی۔ اس تعریف میں صرف دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ مارشل کی تعریف میں مادی فلاح و بہبود کا ذکر ملتا ہے۔ 5ویں نمبر پر اس میں ہے اگنورینس دا سروس سیکٹر،
کلاسیکی تعریف صرف مادی اشیاء کو شامل کیے ہوئے ہے، جبکہ ڈاکٹر، وکیل اور پروفیسر وغیرہ کی خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں یہ خدمات بھی انسان کی بنیادی ضروریات کا حصہ ہیں۔ چھٹے نمبر پر پریفرنس ٹو ویلتھ، اس تعریف میں انسان کے بجائے مال و دولت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اولین ترجیح دولت، جبکہ ثانوی حیثیت انسان کو دی گئی ہے۔ نیکسٹ، اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ اس تعریف کی بنیاد تو دولت پر ہے، لیکن اس تعریف میں ان ذرائع کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی مدد سے دولت پیدا کی جا سکتی ہے، یعنی ذرائع دولت یعنی مینز آف ویلتھ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو اعتراض کیا گیا کہ تنگ دائرہ کار نیرو اسکوپ، کلاسیکی معیشت دانوں نے کہتے ہیں معاشیات کا دائرہ کار تنگ کر دیا، کیونکہ ان کی تعریفوں میں غیر مادی اشیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اعتراض کیا گیا کہ یہ خود غرضی اور لالچ کا علم ہے۔ دولت کا علم انسان کو خود غرضی اور لالچ بنا دیتا ہے، اور اس وجہ سے معاشرے میں غیر مناسب تقسیم دولت وجود میں آتی ہے۔ چند مفکرین نے اسے حرام علم قرار دیا اور اس کے حصول کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد اعتراض کیا گیا کہ یہ شیطانی علم ہے۔ رسکن اور کارلائل جیسے اخلاقی و مذہبی مفکرین نے معاشیات کو دنیاوی خواہشات کا، دولت پرستی کا اور شیطانی علم قرار دیا۔ آدم سمتھ کی تعریف میں اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی قدروں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے لوگوں نے علم معاشیات کو مادیت پرستی کا علم قرار دیا۔ اگلا اعتراض کیا گیا اس پر تعریف پر، آدم سمتھ کی تعریف پر، کہ یہ دال روٹی کا علم ہے، یعنی سائنس آف بریڈ اینڈ بٹر۔ دولت پر بنیاد کی وجہ سے مفکرین نے معاشیات کو دال روٹی کا علم قرار دیا ہے اور کہا کہ علم معاشیات کا حصول وقت کا ضیاع ہے۔ پھر اعتراض کیا گیا کہ حکومت کی عدم مداخلت، یعنی آدم سمتھ کی تعریف میں سرکاری شعبہ کے کردار کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ موجودہ دور میں بڑے اور پرخطر منصوبوں کی تکمیل کے لیے حکومت کی مداخلت لازمی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری ایک اعتراض اور بھی ہے کہ یہ معاشی مسئلہ کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ آدم سمتھ نے دولت کے علاوہ دیگر عوامل کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ عملی زندگی میں ہر انسان محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ اس معاشی مسئلہ کے بارے میں اس تعریف میں کوئی حل موجود نہیں۔ تو یہ عزیز طلبہ چند اعتراضات جو کیے گئے، اس کے بعد پھر ان اعتراضات کا کچھ جواب بھی دیا گیا، کیونکہ جواب کیا دیا گیا کہ رسکن اور کارلائل نے اعتراضات جو کیے ہیں وہ غلط فہمی کی بنا پر کیے۔ ان کے خیال کے مطابق دولت سے مراد روپیہ، پیسہ، زمین، مکان اور سونا چاندی وغیرہ ہے۔ حالانکہ اگر آدم سمتھ اور پیروکاروں کی تعریفوں کو بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشیات کی یہ تعریف زیادہ قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ زیادہ غلط فہمیاں دولت کی اصطلاح کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئیں۔ حالانکہ آدم سمتھ اور اس کے پیروکاروں کے نزدیک دولت سے مراد ایسی کامیاب اشیاء تھیں جو انسان اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے، اور دولت ایک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اصل مقصد نہیں۔ اور دولت کا مطالعہ ہم اس حد تک کرتے ہیں جہاں تک وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور علم معاشیات کا ایک طالب علم دولت کا مطالعہ بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر بیماری کا مطالعہ کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر بیماری کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر کو بیماری سے محبت ہے، کیونکہ وہ بیماری کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ نوع انسانی کو بیماریوں سے نجات دلائے۔ اسی طرح جب معاشیات میں دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ علم انسان کو دولت پرستی اور خود غرضی نہیں سکھاتا، بلکہ بتاتا ہے کہ دولت کی غلط اور غیر مساوی تقسیم کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے معاشیات پر یہ اعتراض کہ دولت پرستی اور خود غرضی سکھاتا ہے سراسر بے بنیاد ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے، جس میں ہم نے آدم سمتھ کی تعریف، اس کے پیروکاروں کا ویو، اور اس کے بعد اس پہ آدم سمتھ کی تعریف کے اہم نکات، اس پر اعتراضات اور ان اعتراضات کا جواب ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اگلے ٹاپک کے لیے اجازت دیں، اس میں ہم اکنامکس از اے سائنس آف میٹیریل ویلفیئر، الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔